السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں فوزیہ؟ الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی ٹھیک۔ کیسا گزرا آپ کا ہفتہ؟ الحمدللہ بہتر تھا۔ اوکے، اور اگر آپ اس کو 0 سے 10 کے درمیان میں ریٹ کریں تو اس ویک کو آپ کیا ریٹ کریں گی؟ 7۔ اوکے، یعنی یہ ویک آپ کا پہلے ویک سے کافی بہتر گزرا۔ جی۔ ٹھیک ہے، اور یہ ہمارا سیکنڈ لاسٹ سیشن ہے، اور اس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہمارے ریلیپس کرتی ہیں ہم نے اس کو کس طرح سے کنٹرول کرنا ہے۔ جب آپ فرسٹ سیشن کو دیکھتی ہیں، یعنی جب آپ سیشن 1 والی خود کو یاد کرتی ہیں، تو سب سے نمایاں فرق کیا محسوس ہوتا ہے؟ پہلے میں ہر چیز فوراً اپنے اوپر لے لیتی تھی۔ مثلاً؟ اگر کوئی ناراض ہوتا، کم بات کرتا یا کوئی رشتہ خراب ہوتا تو مجھے لگتا تھا شاید یہ سب میری وجہ سے ہے۔ اوکے، اور اب؟ اب بھی خیال آتا ہے، لیکن پہلے جتنا یقین نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ یہ چھوٹی تبدیلی نہیں ہے، ہم اکثر خیالات ختم نہیں کرتے سی بی ٹی میں، ہم ان پر جتنا ہمارا یقین ہوتا ہے ہم اس شدت کو کم کر دیتے ہیں، تو یہ ایک ہماری اچھی اچیومنٹ ہے۔ اور اگر ہم اپنے ہوم ورک ریویو کی بات کریں تو ہم نے لاسٹ ٹائم کچھ ٹاسک لیے تھے، جی۔ تو کیا آپ نے ان کو کیا؟ جی۔ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گی، خاص طور پر وہ سچویشن جن میں آپ نے ری ایشورنس لینے کے بجائے پاز کرنے کی کوشش کی ہو؟ جی، ایک دفعہ میرے شوہر کافی خاموش تھے ٹھیک ہے، تو آپ کو پہلا خیال کیا آیا؟ کہ شاید وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اوکے، اور آپ کا پرانا پیٹرن کیا کہتا ہے؟ بار بار پوچھو۔ اور آپ نے کیا کیا؟ ایک دفعہ پوچھا اور پھر خود کو روکا۔ ٹھیک ہے، اور یہ کتنا مشکل تھا آپ کو روکنا؟ اگر آپ اس کو 0 سے 10 کے درمیان ریٹ کریں تو کیا ریٹ کریں میں گے؟ اسے 8 ریٹ کروں گی۔ اوکے، پھر کیا ہوا؟ بعد میں معلوم ہوا وہ واقعی کام کی وجہ سے پریشان تھے۔ اوکے، یعنی آپ نے یہ ایکسپیریمنٹ کیا اور یہ کامیاب گیا آپ کا ایکسپیریمنٹ؟ جی۔ فوزیہ، اگر میں دیکھوں تو پچھلے چند سیشنز میں آپ نے سب سے زیادہ کون سی اسکل سیکھی ہے؟ ایویڈنس چیکنگ، پاز کرنا، انسرٹینٹی ٹالریٹ کرنا، یا کوئی اور چیز؟ شاید انسرٹینٹی ٹالرینٹ کرنا۔ اوکے، اور یہ مشکل چیزوں میں سے ایک چیز ہے جو آپ نے کی ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ اگلے 2 مہینے کافی اچھے گزرتے ہیں، پھر اچانک ایک ہفتہ ایسا آتا ہے جہاں بے چینی دوبارہ بڑھنے لگتی ہے، آپ کے خیال میں سب سے پہلے کون سی سچویشن اسے ٹریگر کر سکتی ہے؟ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے ہسبینڈ کا بیہیویئر اسے ٹریگر کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے یہ کہا کہ آپ کے ہسبینڈ کا بیہیویئر اسے ٹریگر کر سکتا ہے، تو ان کے بیہیویئر میں خاص طور پر کیا چیز اسے ٹریگر کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہسبینڈ کا بیہیویئر ایک بہت براڈ چیز ہے، کیا ان کا ناراض ہونا، خاموش ہونا، کم بات کرنا، مصروف ہونا، تنقید کرنا، دور رہنا، ان میں سے کوئی چیز ہے ٹریگر کرتی ہے؟ شاید جب وہ ایموشنلی ڈسٹینٹ لگتے ہیں تب۔ اوکے، اور جب وہ ایموشنلی ڈسٹینٹ لگتے ہیں تو سب سے پہلے کیا خیال آتا ہے آپ کو؟ شاید وہ مجھ سے ناراض ہیں۔ اور اگر وہ ناراض ہوئے تو؟ تو پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید میں نے کچھ غلط کیا ہے۔ اور اگر آپ نے کچھ غلط کیا ہو تو؟ پھر مجھے فکر ہوتی ہے کہیں ہمارے ریلیشن خراب نہ ہو جائے۔ اوکے، تو یہاں پہ بیسک ٹریگر جو ہے وہ شوہر کی خاموشی نہیں ہے، بلکہ چین کچھ اس طرح سے چل رہی ہے کہ شوہر خاموش ہوتے ہیں تو تھاٹ آتا ہے کہ شاید ناراض ہیں، اس کے بعد یہ کہ شاید میری وجہ سے ہیں، اور اس کے بعد یہ کہ کہیں ریلیشن شپ خراب نہ ہو جائے، اور اس کے بعد بے چینی ہوتی ہے۔ کیا آپ کو یہ چین درست لگ رہی ہے؟ جی۔ ٹھیک ہے، فرض کریں کہ 6 مہینے کے بعد دوبارہ یہ سچویشن ہوتی ہے، آپ کے شوہر خاموش ہو جاتے ہیں اور پرانا پیٹرن ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، تو آپ کیسے پہچانیں گے کہ یہ تو ریلیپس کا آغاز ہو سکتا ہے؟ یعنی آپ کے اندر سب سے پہلا وارننگ سائن کیا ہوگا جو چیز آپ کو بتائے گی کہ بے چینی دوبارہ پرانے انداز میں بڑھنے لگی ہے؟ مجھے یہ تھاٹس آنا شروع ہو جائیں گی کہ شاید میرے شوہر ناراض ہیں، اور مجھے یہ بھی سوچ آئے گی کہ ہو سکتا ہے ہمارا رشتہ خراب ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی وہ اکثر ناراض ہوتے رہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، نارمل ہے، ناراضگی ہو ہی جاتی ہے۔
پر وہ چیز مجھے اتنا بودر نہیں کرتی. بس جب سے یہ ایسم والا واقعہ ہوا ہے نا تب سے یہ چیزیں میں نے زیادہ نوٹس کرنا شروع کی ہیں. مجھے یہ ہوتا ہے کہ میں ان کو کوئی موقع نہ دوں ناراض ہونے کا. اوکے، یعنی پہلے بھی ناراضگیاں ہوتی تھی لیکن اتنا فرق نہیں پڑتا تھا. تو اگر پہلے بھی وہ کبھی ناراض ہوتے تھے، خاموش ہوتے تھے، اختلافات ہوتے تھے، آپ تب اتنا پریشان نہیں ہوتی تھی، تو پھر اصل تبدیلی کہاں ہے؟ اس واقعے کے بعد. ٹھیک ہے، یعنی اس واقعے کے بعد آپ کے ذہن نے ایک نیا سبق سیکھ لیا. جیسے ذہن نے یہ کہا ہو کہ دیکھا ایک اہم رشتہ واقعی ختم ہو سکتا ہے، اور جب شوہر خاموش ہوتے ہیں تو وہ پرانا خوف جو ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، جی شاید. اور ذہن فوراً سے الرٹ ہو جاتا ہے. جیسے اس دفعہ پہلے سے محتاط رہو، اس دفعہ موقع مت دو، یا اس دفعہ رشتہ خراب ہونے سے پہلے کچھ کر لو. کیا یہ آپ کے تجربے کے قریب لگتا ہے آپ کو؟ جی مجھے لگتا ہے میں پہلے سے زیادہ ویجیلنٹ ہو گئی ہوں. اوکے، اور فرض کریں کہ آج رات آپ کے شوہر خاموش ہیں اور آپ کا ذہن فوراً سے الرٹ ہو جاتا ہے. آپ بار بار ان کا چہرہ دیکھ رہی ہیں، ان کے لہجے کو انالائز کر رہی ہیں، ان کے الفاظ کا مطلب نکال رہی ہیں. اس ویجیلنس کا مقصد کیا ہے؟ آپ کے ذہن کو کس چیز سے بچانے کی کوشش کر رہا ہے آپ کو؟ رشتہ خراب ہونے سے. ایگزیکٹلی، یعنی ذہن کی نیت بری نہیں ہے، وہ آپ کو صرف تکلیف نہیں دینا چاہتا، وہ آپ کو بچانا چاہتا ہے. لیکن یہ چیز آپ کو کتنی مدد دے رہی ہے اور آپ کو کتنی تکلیف دے رہی ہے؟ کیونکہ سم ٹائم ایک کوپنگ اسٹریٹجی جو کبھی کسی وقت مفید تھی بعد میں مسئلہ بن جاتی ہے. فار ایگزامپل، اگر کوئی شخص ایک بار آگ سے جل جائے تو اسے محتاط ہو جاتا ہے، یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر وہ اتنا محتاط ہو جائے کہ وہ چولہا بھی نہ جلائے، کھانا بھی نہ پکائے، ہر گرمی سے ڈرنے لگ جائے، تو مسئلہ آگ کا نہیں ہے بلکہ حد سے زیادہ ویجیلنس بن جاتی ہے. تو کیا ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن نے بھی یہی اصول بنا لیا ہو کہ اگر میں پہلے سے ہر خطرے کو پکڑ لوں گی تو رشتہ بچ جائے گا؟ شاید. اوکے، اور اس اصول نے آپ کی کتنی دفعہ مدد کیا اور کتنی دفعہ آپ کو اننیسیسریلی جو ہے وہ بے چینی میں ڈال دیا اس نے؟ اور اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 مہینے میں آپ کے شوہر کتنی دفعہ آپ سے ناراض ہوئے ہیں، یا آپ کا یہ خوف کتنی دفعہ سچ ثابت ہوا؟ میرے خیال سے پچھلے مہینے میں شاید کوئی 2 سے 3 دفعہ میرے شوہر کا موڈ اپسیٹ رہا ہے. کیونکہ آج کل آپ کو پتہ ہے چھٹیاں زیادہ ہیں تو کام تھوڑا ہے، پریشر بھی زیادہ ہوتا ہے، اور ویسے بھی نا تھوڑا مسئلہ آ رہا ہے. تو تقریباً 3 دفعہ میرے شوہر کا اس مہینے موڈ خراب ہوا ہے، اور لیکن وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں. اور یہ سارے موڈ ان کے کام کی وجہ سے خراب ہوئے. انہوں نے کبھی نہیں کہا کہ میرا موڈ تمہاری وجہ سے خراب ہے، لیکن مجھے پھر بھی ڈر ہوتا ہے، کبھی کہہ بھی تو سکتے ہیں نا. اوکے، یعنی ان کا 3 دفعہ اس مہینے موڈ خراب ہوا ہے اور وہ 3 دفعہ خود ہی ٹھیک ہو گئے. لیکن آپ کے ذہن میں جو جملہ آیا بار بار وہ یہ ہے کہ وہ کہہ بھی تو سکتے ہیں نا. فوزیہ، کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی مستقبل میں شوہر واقعی ناراض ہوں؟ جی ممکن ہے. کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی آپ دونوں میں بڑا اختلاف ہو جائے؟ جی. اور کیا یہ ممکن ہے کہ کبھی کوئی ایسی بات کہہ دیں جو آپ کو تکلیف دے؟ جی. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ سی بی ٹی کا مقصد یہ نہیں کہ ہم آپ کو یقین دلائیں کہ ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ آپ کا جھگڑا نہیں ہوگا، کیونکہ کوئی بھی تھراپسٹ ایک گارنٹی نہیں دے سکتا. لیکن یہاں پہ کویسچن یہ ہے کہ جب تک ایسا ہوا نہیں، کیا مجھے ہر خاموشی کو اسی انجام کی طرف لے کے جانا ہے؟ آپ نے ابھی خود ہی کہا کہ 3 دفعہ موڈ خراب ہوا اور 3 دفعہ خود ہی ٹھیک ہو گئے. تو اگر ہم پچھلے مہینے کا جائزہ لیں تو جب ان کا موڈ خراب ہوا تو زیادہ تر کیسز میں کیا ہوا؟ کیا ریلیشن شپ خراب ہوا؟ کیا وہ واقعی آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، یا مسئلہ خود بخود ریزالو ہو گیا؟ زیادہ تر خود ہی ٹھیک ہو گیا. بالکل. اور یہاں میں ایک اور ٹریگر آئیڈینٹیفیکیشن ورک شیٹ میں چیز ایڈ کر رہی ہوں کہ ٹریگر یہ ہوتا ہے کہ شوہر کی خاموشی یا موڈ چینج، اور آٹومیٹک پریڈکشن ہوتی ہے کہیں یہ ریلیشن شپ کے خراب ہونے کا آغاز تو نہیں ہے. اس کے بعد ریالٹی چیک کیا جاتا ہے کہ ماضی میں اکثر موڈ چینجز عارضی رہے ہیں اور خود ہی ریزالو ہو گئے ہیں. اور شاید آپ کا اصل خوف صرف یہ نہیں کہ وہ ناراض ہو جائیں گے، بلکہ اگر وہ ناراض ہوئے تو شاید میں اسے ہینڈل نہیں کر سکوں گی. کیونکہ اگر آپ کو پورا یقین ہو کہ اختلافات ہو سکتے ہیں، ناراضگی ہو سکتی ہے، لیکن میں اسے ہینڈل کر سکتی ہوں، تو آپ کو اتنی بے چینی نہیں ہو سکتی.
تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ فرض کریں اگر کسی دن آپ کے شوہر واقعی آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ کے پاس کون سی اسکلز ہیں جو فرسٹ سیشن میں آپ کے پاس نہیں تھیں لیکن اب آپ کے پاس موجود ہیں؟ یعنی اگر کل مشکل آ جائے تو آج والی فوزیہ اس کا سامنا کس طرح سے مختلف انداز میں کرے گی؟ شاید میں فوراً پینک نہیں کروں گی، پہلے سچویشن کو سمجھنے کی کوشش کروں گی، پھر ایویڈنس دیکھوں گی اور شاید فوراً یہ نتیجہ نہیں نکالوں گی کہ ریلیشن شپ ختم ہونے والا ہے۔ اور جو ابھی آپ نے جواب دیا ہے وہ سیشن 1 والے فوزیہ کا جواب نہیں ہے۔ سیشن 1 میں شاید چین کچھ ایسی تھی کہ شوہر خاموش ہیں، وہ ناراض ہیں، میری وجہ سے ناراض ہیں، ریلیشن شپ خراب ہو جائے گا، مجھے ابھی کچھ کرنا ہوگا، بے چینی جو ہے وہ 10 میں سے 9 ہے۔ لیکن آج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پہلے میں ایویڈنس دیکھوں گی، میں فوراً سے کنکلوژن نہیں نکالوں گی، اور یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے، یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو ہماری نیچر میں یا ہماری سچویشن کے اکارڈنگ ہمارے پرابلم سالونگ میں آیا ہے۔ بٹ ایک چیز جو آپ بار بار کہہ رہی ہیں کہ وہ ناراض ہو بھی تو سکتے ہیں نا، یہ اصل میں وہ جگہ ہے جہاں پہ ریلیپس اکثر شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ ذہن کہتا ہے کہ اگر خطرہ ممکن ہے تو مجھے اس کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ فوزیہ، آپ کی زندگی میں کتنی ایسی چیزیں ہیں جو ممکن ہیں؟ ممکن ہے کہ بیماری ہو، حادثہ ہو، کاروبار میں نقصان ہو، کوئی ناراض ہو جائے، کیا ہم ان سب چیزوں کے بارے میں ہر وقت فکر کرتے رہتے ہیں؟ نہیں، کیوں؟ جبکہ وہ ممکن بھی ہیں۔ کیونکہ وہ ہر وقت نہیں ہوتی۔ ایگزیکٹلی، اور یہ ایک بہت بڑا فرق ہے کہ ممکن ہے اور بہت زیادہ ہونے والا ہے، یہ دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ذہن کبھی کبھی پاسبلٹی اور پروبیبلٹی بنا دیتا ہے۔ مثلاً وہ ناراض ہو سکتے ہیں، یہ بات درست ہے، لیکن ذہن اگلا قدم لگا دیتا ہے کہ اس لیے مجھے ابھی سے الرٹ رہنا چاہیے، پھر مجھے ہر سگنل کو پکڑنا چاہیے، اور پھر مجھے ریلیشن شپ کو بچانے کے لیے فوراً سے ایکشن لینا چاہیے، اور اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کی بے چینی اسٹارٹ ہو جاتی ہے۔ ہم ایسا کرتے ہیں کہ اب ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سچویشن لیتے ہیں۔ فرض کریں کہ آج سے 2 مہینے بعد شوہر 2 دن خاموش ہیں، آپ کی جو بے چینی ہے وہ 10 میں سے 8% ہے، ذہن کہتا ہے کہ شاید ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے۔ اس وقت ریلیپس پریونشن پلان کا پہلا سٹیپ کیا ہوگا؟ میں ٹریگر کو پہچانوں گی زبردست۔ اور آپ اپنے آپ سے کیا کہیں گی؟ کہ یہ وہی پرانا پیٹرن ہو سکتا ہے۔ بہت اچھا۔ اور یہی اسکل کنسولیڈیشن ہے، اور اب ہم ارلی وارننگ سائن ورک شیٹ کے اوپر یہ چیز آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ ریلیپس آنے سے پہلے کون سی نشانیاں آتی ہیں۔ آپ نے پہلے ایک بتائی تھی کہ شوہر کے موڈ کو بار بار آبزرو کرنا، اور کیا نوٹس کرتی ہیں کہ آپ کے ذہن میں ایک ہی تھاٹ بار بار چلتا ہے، آپ دلائل ڈھونڈنے شروع کر دیتی ہیں، آپ ری ایشورنس لینا کا آپ کا دل کرتا ہے، یہی تھا نا؟ جی۔ ٹھیک ہے، ہم ایسا کرتے ہیں، ہم ان کو ساتھ ساتھ لکھتے جاتے ہیں۔ بار بار شوہر کے موڈ کو دیکھنا، ایک ہی بات پر بار بار سوچنا، ری ایشورنس لینے کی خواہش بڑھ جانا، مستقبل کے بارے میں منفی پریڈکشن بنانا، ریلیشن شپ کے خاتمے کا خوف بڑھ جانا۔ اوکے، ان وارننگ سائنس کو دیکھ کر آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ مجھے ابھی اپنی اسکلز استعمال کرنی ہے، نہ کہ اپنے خوف پر عمل کرنا ہے؟ شاید جب میں دیکھوں کہ میں بار بار ایک ہی بات سوچ رہی ہوں یا بار بار ان کے منہ کو چیک کر رہی ہوں، تو مجھے سمجھ جانا چاہیے کہ میں پھر اسی سائیکل میں جا رہی ہوں۔ زبردست۔ اور آپ کو پتہ کیا بولا کہ میں پھر اسی سائیکل میں جا رہی ہوں؟ یہ بہت اہم اویئرنیس ہے، کیونکہ ریلیپس اکثر اچانک نہیں ہوتا، عام طور پر آہستہ آہستہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے ایک تھاٹ، پھر زیادہ مانیٹرنگ، پھر انالیسس، پھر بے چینی، اس کے بعد ری ایشورنس سیکنگ، اور جب تک انسان نوٹس کرتا ہے کہ وہ سائیکل کے کافی اندر تک جا چکا ہوتا ہے تب تک۔ اگر آپ کو ایک پرسنل رول بنانا ہے جو صرف آپ کے لیے ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ مثلاً جب میں خود کو بار بار انالیسس کرتے ہوئے پکڑوں گی تو میں رکوں گی اور ایویڈنس دیکھوں گی۔ ٹھیک ہے، زبردست۔ اور صرف ایویڈنس دیکھوں گی یا کچھ اور بھی کروں گی؟ اور فوراً نتیجہ نہیں نکالوں گی۔ ٹھیک ہے، اگر ہم اسے لکھتے ہیں تو میرا ریلیپس پریونشن رول
جب میں خود کو بار بار ایک ہی بات سوچتے یا شوہر کے موڈ کو انالیسس کرتے ہوئے پکڑوں گی تو میں فوراً نتیجہ نہیں نکالوں گی، ایویڈنس دیکھوں گی اور اپنی کوپنگ اسکلس کو استعمال کروں گی. ٹھیک ہے؟ جی. اوکے. اب فرض کریں کہ 2 مہینے کے بعد ایک مشکل دن آتا ہے اور اس دفعہ شوہر واقعی آپ سے ناراض ہیں، یعنی بار بار آپ کا خوف غلط نہیں بلکہ کبھی صحیح بھی نکلتا ہے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ CBT ناکام ہو گئی ہے؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ CBT نے تو یہ نہیں سکھایا نا کہ کوئی کبھی ناراض نہیں ہوگا. ایگزیکٹلی. اور CBT کا مقصد یہ نہیں کہ کبھی مشکل نہیں آئے گی. CBT کا مقصد یہ ہے کہ جب مشکل آئے گی تو میں نے اسے مختلف طریقے سے کس طرح سے حل کرنا ہے، اور یہی ریلیپس پریونشن ہوتی ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے سارٹ آؤٹ کرتی ہیں. اگر ہم ایک چھوٹا سا جائزہ لیں ان چیزوں کا، جب آپ پہلی دفعہ تھیراپی میں آئی تھیں تو مشکل سچویشن میں آپ کا ڈیفالٹ رسپانس کیا تھا؟ فوراً خود کو ذمہ دار سمجھنا. اور اب کیا ہے؟ پہلے ایویڈنس دیکھنا. پہلے ایویڈنس دیکھنا. اوکے. اور پہلے آپ کیا کرتی تھی؟ پہلے فوراً ری ایشورنس لینا. اور اب کیا کرتی ہیں؟ پہلے خود کوپ کرنے کی کوشش کرتی ہوں. ایگزیکٹلی. اور پہلے آپ ہر پاسبلٹی کو کیا سمجھتی تھیں؟ میں پہلے ہر پاسبلٹی کو خطرہ سمجھتی تھی. اور اب کیا سمجھتی ہیں؟ اب یہ دیکھتی ہوں کہ پاسبلٹی اور ریالٹی ایک جیسی نہیں ہوتی. زبردست. اور اگر میں یہ پوچھوں کہ آج کے سیشن میں سب سے اہم انسائٹ کیا ملی تو وہ کیا ہوگی؟ شاید یہ کہ میں اکثر مسئلے سے پہلے ہی اس کے انجام تک پہنچ جاتی ہوں. اور اگر ہم اس کو مثال سے دیکھیں تو اصل واقعہ یہ تھا کہ شوہر آج خاموش ہیں. ذہن کا اگلا قدم یہ ہوتا تھا کہ شاید وہ ناراض ہیں، اور پھر شاید میری وجہ سے ناراض ہیں، پھر شاید ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، پھر یہ کہ شاید میں انہیں کھو دوں گی. ٹھیک ہے؟ اور جس سے مسافر قدم پر ریئیکٹ کرنا شروع کر دیتا تھا. حالانکہ حقیقت میں ابھی ہم پہلے قدم پر ہی تھے کہ شوہر خاموش ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ آج ہم نے ریلیپس پریونشن کا ایک بہت اہم حصہ ڈھونڈ لیا ہے کہ آپ کی بے چینی اکثر موجودہ صورتحال سے نہیں بلکہ مستقبل کے انجام سے پیدا ہوتی ہے، جس تک ذہن چند سیکنڈ میں مزید فوراً سے پہنچ جاتا ہے. اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کا ذاتی ریلیپس پریونشن پلان بناتے ہیں. ٹھیک ہے؟ میں لکھتی ہوں اور آپ بتاتے جائیں. ٹھیک ہے؟ سب سے بڑی ٹریگر سچویشن کیا ہو سکتی ہے؟ میرے شوہر کا ایموشنلی ڈسٹینٹ لگنا یا ناراض محسوس ہونا. اوکے. اور آپ کے ارلی وارننگ سائنس کیا ہو سکتے ہیں؟ بار بار ان کے چہرے اور لہجے کو اینالائز کرنا، ایک ہی بات بار بار سوچنا، دل میں بے چینی بڑھنا، ری ایشورنس لینے کا دل کرنا. ٹھیک ہے. اور تھاٹ کیا آئیں گی؟ شاید ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، شاید میں نے کچھ ایسا کیا ہے جس سے وہ دور ہو جائیں گے، یا شاید میں انہیں کھو دوں گی. ٹھیک ہے. اور ہیلدی رسپانس کیا ہوگا؟ ہیلدی رسپانس ہوگا ایویڈنس دیکھنا، فوری نتیجہ نہ نکالنا، ایک دفعہ پوچھنا بار بار نہیں، کوپنگ اسکلس استعمال کرنا، کچھ وقت گزرنے دینا. زبردست. اور فرض کریں کہ آپ ایک دن کے لیے ریلیپ کر جاتی ہیں اور آپ کی جو بے چینی ہے وہ 10 میں سے 9 ہو جاتی ہے، آپ دوبارہ اوور تھنکنگ کرتی ہیں، آپ ری ایشورنس بھی دیتی ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ کہ میں واپس وہیں پہنچ گئی ہوں. اور یہی وہ جگہ ہے جہاں بہت سے لوگ پھنس جاتے ہیں. اور CBT میں ریلیپس پریونشن کا ایک اصول ہے کہ سلپ از ناٹ ریلیپس، یعنی ایک مشکل دن، ایک مشکل ہفتہ یا ایک پرانا پیٹرن استعمال ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں کہ ساری پروگریس ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر ایک بچہ سائیکل سیکھتے ہوئے ایک دفعہ گر جائے گا تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ سائیکل چلانا بھول گیا؟ جی نہیں. بالکل. اسی طرح کسی دن آپ دوبارہ اوور تھنکنگ کر لیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تھیراپی ناکام ہو گئی ہے، بلکہ اس کا مطلب صرف یہ ہوگا کہ مجھے اپنی اسکلس کو دوبارہ استعمال کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے؟ جی. اور اگر کبھی آپ سلپ کر جائیں تو آپ خود کو برا بھلا نہیں کہیں گی، اسے فیلئر نہیں سمجھیں گی، اور ٹریگر کو آئیڈینٹیفائی کریں گی، دوبارہ اپنی اسکلس کو استعمال کریں گی، اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پروگریس ابھی ختم نہیں ہوئی. جی. اور فوجیں ابھی تک تو ہم نے دیکھی ہیں ٹریگرس کو، وارننگ سائنس کو، اسکلس کی ہم نے بات کیا، لیکن اب ہم یہ کریں گے کہ ہم پراپر ایک پریکٹیکل پلان بنائیں گے. کیونکہ جب بے چینی 8 یا 9 پر چلی جاتی ہے
تو پھر انسان کو یاد نہیں رہتا کچھ بھی، ٹھیک ہے. تو اس وقت ایک سادہ سا پلان کام آتا ہے. فرض کریں اگلے مہینے ایک شام شوہر خاموش ہیں، آپ کو لگ رہا ہے وہ ناراض ہیں اور آپ کی جو بے چینی ہے وہ 8 پہ پہنچ گئی ہے. اس وقت آپ کا سب سے پہلے قدم کیا ہوگا؟ میں خود کو یاد دلاؤں گی کہ یہ ایک ٹریگر ہے. زبردست. اور دوسرا قدم کیا ہوگا؟ میں ایویڈنس دیکھوں گی. نائس، ویری گڈ. اور تیسرا قدم کیا ہوگا؟ فوراً ریلیشن شپ میں انجام تک نہیں پہنچوں گے. اوکے. اور چوتھا قدم کیا ہوگا؟ میں اپنے شوہر سے ایک ہی دفعہ پوچھوں گی، بار بار نہیں پوچھوں گی. زبردست. اور پانچواں قدم کیا ہوگا؟ میں اپنی کوپنگ اسکل استعمال کروں گی. بہت خوب. اور آپ کا تقریباً یہ پلان بن رہا ہے جو کہ 5 اسٹیپس ایکشن ہے. ٹریگر کو پہچاننا، تھاٹ اور فیکٹ کو الگ کرنا، ایویڈنس دیکھنا اور ایک دفعہ کلیریفیکیشن لینی ہے، بار بار نہیں لینی، اور کوپنگ اسکل کو استعمال کرنا ہے. اور پھر فرض کریں کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے اور ایک دن آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں پھر سے پہلے جیسی ہو رہی ہوں، آپ دوبارہ اوور تھنکنگ کر رہی ہیں، دوبارہ سے دل گھبرا رہا ہے، اس وقت آپ اپنے آپ سے کیا کہیں گی؟ میں یہ کہوں گی کہ شاید کہ یہ ریلیکس شروع ہو رہا ہے. اگر آپ یہ کہیں گی کہ ریلیکس شروع ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس سے آپ کی بے چینی مزید بڑھ جائے. آپ ایک بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ بھی کہہ سکتی ہیں کہ میں اسٹریس میں ہوں اور میرا پرانا پیٹرن ایکٹیویٹ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. اس سے آپ اتنا زیادہ اینکشیس نہیں ہوں گی یا آپ کی اتنی زیادہ بے چینی نہیں ہوں گی. ہم نے آج ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر کام کیا، ریلیکس پریونشن کے اوپر. ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اگر کبھی ہمیں ایسا لگے کہ ہمارے پہلے والے پیٹرن ریپیٹ ہو رہے ہیں یا پہلے والی چیزیں واپس آ رہی ہیں تو ہم نے اس سے کس طرح سے کاپ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ میں آپ کو نیکسٹ آپ کی اس ویک کا ٹاسک دے دیتی ہوں تاکہ ہم اس کو بھی دیکھیں اور ہم ریلیکس پریونشن کے اوپر پراپر اس کی ورک شیٹ فل کرتے ہوئے کام کریں تاکہ فردر ہم نیکسٹ سیشن میں اس کو ڈسکس کر سکیں اور ہمیں پتہ ہو کہ اگر ہمارے سیشنز ختم ہو رہے ہیں اور اس کے بعد کبھی ہمارے اوپر ریلیپس آ رہے ہیں تو ہم نے کس طرح سے ان کو کوپ کرنا ہے ان کے ساتھ اور کس طرح سے ہم نے ان کو ڈیل کرنا ہے. تو یہاں پہ ایک ورک شیٹ ہے، پرسنلائزڈ ریلیکس پریونشن ورک شیٹ. اور فرسٹ اس کا جو پارٹ ہے وہ ہے ٹریگرز. وہ سچویشن لکھنی ہے جو میرے بے چینی یا پرانے پیٹرن کو ایکٹیویٹ کر سکتی ہے. فار ایگزامپل شوہر کا ایموشنلی ڈسٹینٹ لگنا، شوہر کا کم بات کرنا، کسی اہم رشتے میں ٹینشن آنا، کسی کا مجھ سے ناراض ہو جانا، کسی اہم شخص کا رویہ بدل جانا، ٹھیک ہے، کچھ بھی جو بھی آ سکتا ہے. سیکنڈ، ارلی وارننگ سائنس. فار ایگزامپل موڈ کو بار بار آبزرو کرنا، ان کے لہجے اور چہرے کو دیکھنا، ایک ہی بات پر بار بار سوچنا، ری ایشورنس لینے کا دل کرنا، ریلیشن شپ کے خاتمے کا تصور، انزائٹی کا بڑھ جانا. اور تھرڈ ہے آٹومیٹک تھاٹ. فار ایگزامپل شاید وہ مجھ سے ناراض ہیں، شاید میری وجہ سے ناراض ہیں، شاید ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے یا شاید میں انہیں کھو دوں گی. اور اس کے بعد سی وی ٹی رسپانسز کہ فار ایگزامپل تھاٹ ہے شاید وہ مجھ سے ناراض ہے اور رسپانس ہے کہ میرے پاس ابھی مکمل معلومات موجود نہیں ہے. تھاٹ ہے کہ ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے بٹ رسپانس ہے کہ ایک خاموش دن ریلیشن شپ کے خاتمے کا ثبوت نہیں ہوتا. تھاٹ ہے میں انہیں کھو دوں گی اور رسپانس یہ ہے کہ ایک خوف ہے، حقیقت نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے ایکشن پلان جس میں فرسٹ اسٹیپ یہ ہوگا کہ آپ ٹریگر کو پہچانیں گی، سیکنڈ یہ کہ وہ فیکٹ ہے یا ازمپشن، اور تھرڈ ایویڈنس دیکھیں گی، پھر فورتھ یہ ہے کہ کلیریفیکیشن لیں گی، پھر ففتھ ہے کہ کوپنگ اسکل کو یوز کریں گی، اور سکس یہ ہے کہ آپ آدھا گھنٹہ 30 منٹ جو ہے وہ ویٹ کریں گی، فوراً سے کوئی نتیجہ نہیں نکالیں گی. اور یہ جو سیکنڈ ورک شیٹ ہے یہ ہے ارلی وارننگ سائن مانیٹرنگ شیٹ، اور اس میں یہ ہے کہ صرف 2 یا 3 منٹ لگیں گے آپ کو. آپ نے یہ روزانہ بھرنی ہے، دن لکھنا ہے، انزائٹی لکھنی ہے کہ کتنی ہے آج، اور کیا آج کوئی ٹریگر آیا، پھر کیا میں نے بار بار سوچا، اور اس کے بعد کیا میں نے اپنی اسکلز کو استعمال کیا، کیا میں نے آج اپنے بارے میں کیا سیکھا، ٹھیک ہے. اور یہ سب سے اہم ہے ریفلیکشن ایکسرسائز. ہر رات سونے سے پہلے ایک سوال لکھنا ہے کہ آج میرے ذہن نے مجھے کس چیز سے بچانے کی کوشش کی اور کیا وہ خطرہ سے واقعی موجود تھا یا صرف ایک امکان تھا. فار ایگزامپل شوہر خاموش تھے، ذہن نے کہا شاید ریلیشن شپ خراب ہو رہا ہے، لیکن بعد میں معلوم ہوا وہ کام کی وجہ سے تھکے ہوئے تھے، ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ نے یہ تینوں ورک شیٹ فل کرنی ہے اور ہم نیکسٹ سیشن میں ان کو دیکھیں گے اور پھر ہم فردر ان چیزوں کے اوپر بات کریں گے. جی کوئی مشکل، کوئی پریشانی، کوئی چیز سمجھ نہ آئی ہو؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں.
اوکے دین پھر ہم نیکسٹ سیشن میں ملیں گے. اوکے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.